سوالات کرتے تو آپ جو ہے جس چیز کی صحابی کو ضرورت ہوتی وہ جواب دیتے اور وہ چیز بتاتے کہ تم یہ سیکھو، یہ کرو، یہ کرو، سب سے بہتر عبادت تمہارے لیے یہ ہے، سب سے اچھا کام تمہارے لیے یہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جواب مختلف ہوئے۔ کسی نے سوال کیا سب سے اچھی نیکی کیا ہے، تو آپ نے کسی صحابی کو کچھ جواب دیا، دوسرا وہی سوال کیا تو کچھ جواب دیا، تیسرا وہی سوال کیا تو کچھ جواب دیا۔ کیوں؟ آدمی کو دیکھ کے کہ کس آدمی کو کیا ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں یہ جان لیں کہ ہم کو ضرورت کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، سب سے پہلے وہ ہم سیکھیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ چیزیں ساری سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد چاہے تو بڑے بڑے مسائل کا علم حاصل کریں۔ تو علم حاصل کرنے کے بارے میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، سنتیں ہیں، وضو کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ، حج کی، یہ سب سے پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کریں، اس کے بعد دیگر چیزوں کا علم حاصل کریں۔ تو یہ علم کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علم کہاں سے لیں، کہاں سے حاصل کریں، یا کس چیز کا نام علم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں نفع دینے والا علم تجھ سے مانگتا ہوں، حلال روزی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور قبول ہونے والا عمل میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کون سا علم مانگتے تھے؟ نفع دینے والا۔ تو کون سا علم آدمی کو نفع دے گا، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ علم کون سا نفع دینے والا ہے؟ نفع دینے سے مراد فائدہ پہنچانے والا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ تو ہم علم لیں گے سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے پاس۔ علم کہاں سے لینا چاہیے، کہاں سے حاصل کرنا چاہیے؟ چار یہ بتائیں اہل سنت والجماعت، چار مصادر، چار کتابیں یا چار ایسی جگہ ہے جہاں سے ہم کو علم لینا ہے، حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں سے علم لینا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ قرآن، سب سے پہلے قرآن مجید۔ قرآن مجید سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ جزاک خیر عائشہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے، علم لینا ہے، یہ مصدر ہے، یہاں سے ہم کو علم ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، فتمسکوا بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو۔ کیوں اس کو کیوں پڑھتے رہو، کیوں پڑھاتے رہو؟ اس کی وجہ بیان کی اللہ کے نبی نے کہ اس کا قرآن مجید کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، قرآن مجید کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ ہمارے ہاتھوں میں، یعنی اللہ سے یہ کتاب جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکے گا۔ تو قرآن مجید سے ہم کو علم حاصل کرنا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، کہاں سے ہم کو علم لینا ہے؟ حدیث سے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسری چیز ہے حدیث سے ہم کو علم لینا ہے، حدیث سے ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں آج دنیا میں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بعد حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دیا، اس لیے حدیث کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور شاید ان علاقوں میں بعض افراد ایسے پائے جاتے ہیں، ساحلی علاقوں میں خاص طور سے، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہم کو۔ عمران ابن حسین اس کے لیے ایک مثال بیان کیے تھے، اس سے زیادہ واضح مثال ایک ہے، کیا حدیث کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے۔ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کو شاید آپ جانتے ہوں گے، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ہندوستان میں، اور بہت بڑے مناظر عیسائیوں سے، آریہ سماج سے اور
کافروں سے دیگر لوگوں سے انہوں نے بہت سارے مناظرات کیے اور اسلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی، مناظرات کیے، تقریریں کی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر. بہت بڑے عالم. ان کے پاس ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ایک منکر سنت سے. منکر سنت سے انہوں نے مناظرہ کیا. مناظرہ جب انہوں نے کیا، سنت کا انکار کرنے والے دلیلیں پیش کرتے رہے کہ سنت کی ضرورت نہیں، ہم کو فلاں ہے فلاں ہے، قرآن کافی ہے، بہت ساری دلیلیں وہ تقریر میں دے دیا. ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ کی باری آئی تو انہوں نے سامنے ایک ٹیبل تھا ان کے، انہوں نے کہا کہ فرض کرو کہ یہ ایک ٹیبل جو ہے کسی منکر حدیث کا جنازہ ہے. یہ ٹیبل فرض کر لو، تصور کر لو کہ یہ ٹیبل کسی سنت کا انکار کرنے والے کا ایک جنازہ ہے. اب مجھے قرآن کی روشنی میں حدیث کا سہارا لیے بغیر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کو غسل دو اور اس کے دفنانے کا انتظام کرو، میں تمہاری بات مان لوں گا. کس کے بغیر؟ حدیث کے بغیر. صرف قرآن سے تم کو غسل دینا ہے، قرآن سے تم کو نماز جنازہ پڑھانی ہے، قرآن سے تم کو دفن کرنا ہے. اگر یہ چیز تم پیش کر دو تو میں تمہاری بات مان لوں گا. منکر سنت حیران پریشان، کیونکہ قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. کیسے غسل دے؟ قرآن میں نہیں ہے. کیسے نماز پڑھائے؟ قرآن میں نہیں ہے. کیسے دفنائے؟ قرآن میں نہیں ہے. تو وہ جواب نہیں دے سکا اور وہاں سے رائے فرار اختیار کر لیا. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ سنت کے بغیر زندگی ہم نہیں گزار سکتے. سنت بھی اللہ کی طرف سے. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، کسی ایک صحیح حدیث کا انکار کرنے والا، عمل کرنے والا نہیں، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے انکار کرنے والا اور ایک ہے عمل نہ کرنے والا. بہت سے مسلمان مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور ایک ہے حدیث کا انکار کرنے والا کہ میں سنت کو نہیں مانتا، یہ حدیث نہیں مانتا میں. سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا سنت کا انکار کر کے. آدمی کافر ہے. وہ اور یہودی برابر ہے، وہ اور عیسائی برابر ہے، وہ اور قادیانی برابر ہے، بلکہ قادیانی یہودی سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے قرآن، اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے قرآن میں نبی کی اطاعت کا حکم دیا، نبی کی بات ماننے کے لیے کہا، اس کے باوجود وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ ان لوگوں سے بھی بدتر ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کون؟ سنت کا انکار کرنے والا، سنت کو نہ ماننے والا. تو دوسری چیز سنت ہے، حدیث، قرآن اور حدیث. تیسری چیز جہاں سے ہم کو دلیل لینا ہے، اجماع. تیسری چیز کیا ہے؟ اجماع. اجماع کا مطلب کسی بات پہ سارے مسلمان اکٹھا ہو جائے. علماء، نمازیں 5 ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں. اس کو کہتے ہیں اجماع. کسی شریعت کے کسی حکم میں، کسی مسئلے میں پورے دنیا کے علماء اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. اب جیسے میں بتایا کہ سنت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے. کیا ہے؟ اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے. ایک عالم بھی مسلمانوں کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کافر نہیں، وہ مسلمان نہیں کہتا. سارے مسلمان علماء، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو، سارے علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ سنت کا نہ ماننے والا کیا ہے؟ کافر ہے. تو اجماع بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل ہے، حجت ہے. وہاں سے ہم علم لیں گے، علم سیکھیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کوشچن کیا، سوال کیا، ہو ایش الحجہ عندکم فی الدین، دین میں دلیل کیا ہے؟ کس سے ہم دلیل لیں گے؟ کس سے ہم پروف لیں گے؟ امام شافعی نے کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. ثم ماذا؟ پھر اس نے سوال کیا اس کے بعد کس سے دلیل لیں گے؟ کہا اس کے بعد سنت سے دلیل لیں گے. پھر اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے ثم ماذا؟ پھر کس سے؟ تو امام شافعی نے کہا اجماع سے. تو وہ آدمی سوال کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ تم نے یہ جو کہا ہے کہ اجماع جو ہے تمہارے لیے دلیل ہے، حجت ہے، اجماع کو تم مانتے ہو، کیا اس کے لیے قرآن سے یا حدیث سے کوئی پروف، کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو تم؟ امام شافعی رحمہ اللہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ اس وقت تک دلیل ان کے ذہن میں نہیں تھی.
تو امام شافعی نے کہا 3 دن کی مجھے مہلت دو، میں دلیل دوں گا۔ اپنے گھر میں گئے، امام شافعی کہتے ہیں 3 دن تک مسلسل میں قرآن پڑھتا رہا، مسلسل قرآن پڑھتا رہا میں، سوائے جماعت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں نکلے۔ 3 دن کے بعد سوال کرنے والا آدمی آیا، امام شافعی اپنے گھر سے نکلے، پہلا جو سوال کیا وہ کہ دلیل، اجماع کے لیے دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، مومنین کا جو راستہ ہے اگر وہ چھوڑ دے گا تو جہنم اس کے لیے۔ قرآن کی آیت ہے، کیا ہے؟ مومنین کا راستہ۔ مومنین کے راستے سے مراد اجماع، مسلمان کسی بات پر اجماع اکٹھا ہو جائے، سارے مسلمان علماء، تو ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے پروف ہے، دلیل ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز جو ہمارے لیے دلیل ہے اور جہاں سے ہم کو علم ملتا ہے وہ ہے قیاس۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ قیاس۔ قیاس کا مطلب ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں، قیاس کس کو کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، کیا پلین میں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پلین میں نماز پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ پلین میں نماز پڑھنا صحیح ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ کس میں؟ سواری پہ۔ سواری تو زمین پہ رہتی ہے، سواری کہاں رہتی ہے؟ زمین پہ رہتی ہے، تو زمین پہ جو ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پانی کی جو جہاز ہے آپ اتر نہیں سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ آئیے۔ بارک اللہ فیک۔ تو ایک مسئلہ جو ہے حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ پانی کا جو جہاز ہوتا ہے، آدمی چاہے اترنا چاہے نماز کے لیے نہیں اتر سکتا، اور نماز چھوڑ بھی نہیں سکتا، خشکی بھی نہیں ہے۔ تو پانی کے جہاز پر صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ جو ہے ہم کو پروف ملتا ہے، کس سے؟ حدیث سے۔ تو علماء نے کیا کیا، جو ہوائی جہاز ہے اس کو قیاس کیا کس پر؟ پانی کے جہاز پہ۔ اس سے بھی اتر نہیں سکتا اور اس سے بھی اتر نہیں سکتا، اس کا فاصلہ بھی بسا اوقات طویل ہوتا ہے اور اس کا فاصلہ بھی بسا اوقات طویل ہوتا ہے۔ بسا اوقات 1 گھنٹے میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، بسا اوقات آپ کو پلین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے 12 گھنٹے لگتے ہیں، اور بسا اوقات اس سے زیادہ بھی لگتے ہیں۔ تو کیا 12 گھنٹے تک آپ نماز مؤخر کریں گے؟ نماز تاخیر کریں گے؟ نہیں، آپ نماز پڑھیں گے پلین میں، ہر نماز قصر کے ساتھ، چاہے تو جمع کر سکتے ہیں، چاہے تو علیحدہ آپ ادا کر سکتے ہیں، قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ پانی کی جہاز پر، کیونکہ یہ چیز پانی کی جہاز کے بارے میں احادیث میں موجود ہے لیکن پلین کے بارے میں موجود نہیں ہے، اور ہماری شریعت کیا ہے؟ مکمل ہے۔ شریعت کیا ہے ہماری؟ مکمل ہے، ناقص نہیں ہے کوئی چیز۔ تو پلین میں نماز پڑھنے کو ہم قیاس کریں گے کس پر؟ پانی میں، پانی کے جہاز میں نماز پڑھنے پر۔ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ مشترک چیز کیا ہے کہ اس سے بھی ہم اتر نہیں سکتے اور اس سے بھی ہم اتر نہیں سکتے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس۔ ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو دوسری مثال آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے بیڑی سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، تمباکو استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، کہاں نہیں ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہے، صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں ہے۔ تو علماء نے کیا کیا، شراب ہے ہمارے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی شراب، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم موجود ہے شراب کے بارے میں کہ شراب حرام ہے۔ شراب کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
نقصان زیادہ ہے اس کا. فائدہ کم نقصان زیادہ. مال کا اسراف، بیجا مال خرچ کرنا، صحت کا نقصان، کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا. تو اب گٹکا، بیڑی، سگریٹ جو استعمال کرتے ہیں، ہم اس میں دیکھیں گے کیا ان چیزوں کے استعمال کرنے میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، سراسر نقصان ہے. صحت کے لیے نقصان، مال پورا برباد، اور منہ میں بدبو، دانتوں کی خرابی، پتہ نہیں کتنے سارے نقصانات ہیں. تو ہم اس کو قیاس کریں گے کس پر؟ شراب پر، کیونکہ اس میں بھی نقصان ہے، اس میں بھی نقصان ہے، اس میں بھی فضول خرچی ہے، اس میں بھی فضول خرچی ہے، اور اس سے بھی صحت برباد ہوتی ہے، اس سے بھی صحت برباد ہوتی ہے. تو لہذا ان چیزوں کو ہم اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہیں گے یہ چیز کیا ہے؟ حرام. بات واضح ہے. اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ قیاس. تو چار چیزیں ہمارے پاس ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. یہاں پہ ایک سوال ہے. مسلمانوں کا ہر آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کتاب و سنت کو ہم بھی مانتے ہیں، اجماع ہم بھی مانتے ہیں، قیاس ہم بھی مانتے ہیں. تو صحیح اہل سنت اور بدعتیوں میں فرق کیسے کریں گے ہم؟ ہر آدمی کہتا ہے کتاب، سنت، اجماع، قیاس. جس سے بھی آپ پوچھیں مسلمان، وہ بھی کہتے ہیں قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو ہم مانتے ہیں، اجماع کو مانتے ہیں، قیاس کو. لیکن فرق کیسے ہم کریں گے؟ جزاک اللہ خیر. عائشہ، بارک اللہ فیک. فرق کہاں پہ آئے گا؟ قرآن اور حدیث کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. کسے نہیں سمجھ سکتے؟ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن اور حدیث کو ہمیں سمجھنا ہے ویسے جیسے صحابہ سمجھے تھے. یہ فرق ہے ہم میں، اہل سنت اور غیر اہل سنت میں. اہل سنت والجماعت وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھتا ہے جیسے صحابہ سمجھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ خطاب صحابہ سے. اے صحابہ، اگر امت کے لوگ، مسلمان، ایمان ویسے لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو تب یہ لوگ کیا کریں گے؟ ہدایت پائیں گے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے کیسے؟ جیسے صحابہ سمجھتے تھے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. اگر یہ چھوڑ کر ہٹ جائے گا تو کس میں چلا جائے گا؟ گمراہی میں. آپ جانتے ہیں صحابہ کے زمانے میں ایک فرقہ تھا خوارج کا. کون سا فرقہ؟ خوارج. خوارج کا اہم عقیدہ کوئی بتا سکتا ہے؟ خوارج، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ. ایسے اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کا جو عقیدہ ہے اہم، کوئی بیان کر رہے تھے، جو اہم عقیدہ ہے ان کا وہ کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں وہ؟ ان کا جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ ہے دوسروں کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر قرار دینا. کوئی آدمی چوری کر لیا وہ کہتے ہیں کافر، زنا کر لیا وہ کہتے ہیں کیا؟ کافر. شراب پی لیا کافر، بیڑی سگریٹ پی لیا کافر. یعنی کبیرہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ کافر قرار دیتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کبیرہ گناہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے. شراب پینے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر وہ توحید پر ہے. زنا کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اگر وہ توحید پر ہے. کبھی نہ کبھی وہ جہنم کی آگ سے نکلے گا. لیکن یہ خوارج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے. قرآن کی اور حدیث کی بعض آیتوں سے استدلال کرتے ہیں اور انہی کی فکر پر چلتے ہیں. اخوان المسلمین، آپ جانتے ہیں اخوان المسلمین؟
ایک جماعت ہے مصر میں، اور ہندوستان میں جو ہے بعض جماعتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ اگر مسلمان کسی اور کا حکم مانیں گے تو وہ کافر، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو یہ جو فکر ہے خوارج کی، بہت خطرناک فکر ہے، آج بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے سنی یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے ان کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ وہ کافر، وہ کافر، وہ بدعتی، وہ بدعتی۔ یہ جو حکم لگانے کا جو منہج ہے، یہ طریقہ ہے، کہاں سے ملا؟ خوارج سے ملا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے ایک مرتبہ، علی بن ابی طالب سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دو، ان سے بات کرتا ہوں جا کے میں۔ علی بن ابی طالب سے لڑنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے، اجازت لے کے گئے عبداللہ بن عباس ان کے پاس، تو پوچھا تمہارا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ تم لڑنا چاہتے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو، کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں، اگر یہ 3 چیزیں کلیئر ہو جائیں ہم چھوڑ دیں گے۔ کچھ خوارج نے کہا کہ نہیں، ان سے بات مت کرو، یہ بہت قریش کے لوگ بہت جھگڑالو ہوتے ہیں، ان سے بات مت کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ قریش کے لوگ قوم خصیمون، جھگڑا کرنے والی قوم ہیں، ان سے بات مت کرو۔ بعض لوگوں نے بات کر لی عبداللہ بن عباس سے، تیار ہو گئے۔ تو 3 جو چیزیں تھیں، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ پیش کرتے جاؤ، 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز انہوں نے پیش کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے آگے امیر المؤمنین نہیں لکھا۔ عمر خلیفہ تھے، نام کے آگے امیر المؤمنین استعمال کرتے تھے۔ عثمان خلیفہ تھے، اپنے نام کے آگے امیر المؤمنین استعمال کرتے تھے، لیکن علی بن ابی طالب نے اپنے نام کے آگے امیر المؤمنین استعمال نہیں کیا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طلحہ اور زبیر کے ساتھ انہوں نے جنگ کی، لیکن کسی کو قید نہیں کیا، اور ان میں سے کسی کا مال کو مال غنیمت کے طور پر حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ لوگ مسلمان تھے تو ان کے ساتھ جنگ کرنا حرام، اور اگر وہ کافر تھے تو ان کا مال لینا حلال، ان کا مال مال غنیمت ہوگا، اور ان کو قید کرنا چاہیے تھا۔ یہ دوسری چیز بیان کی۔ علی بن ابی طالب نے جنگ بھی کی لیکن کسی کو قید نہیں کیا، ان کا مال بھی مال غنیمت نہیں بنایا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا کہ اگر میں اللہ کی کتاب سے، قرآن مجید سے اس کا جواب تم کو دے دوں تو کیا تم مان لو گے، تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث سے جواب دے، ہم مان لیں گے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے نام کے آگے امیر المومنین نہیں لکھا، تو کیا اس سے کافروں کے امیر ہو جائیں گے؟ اگر انہوں نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا تو کیا اس سے وہ کافروں کے امیر ہو جائیں گے؟ کیا مومنوں کے امیر نہیں ہوں گے؟ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کافروں کے ساتھ صلح کیا، صلح حدیبیہ میں، علی بن ابی طالب شروط لکھ رہے تھے، کنڈیشنز لکھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنڈیشن لکھانے سے پہلے جو عبارت استعمال کی تھی کہ یہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے اور کافروں کے درمیان معاہدہ ہے، ان کے اور کافروں کے درمیان یہ کنڈیشنز ہیں۔ تو کافروں نے اعتراض کیا، کیا کہا؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی ختم، ہمارا اور تمہارا جھگڑا تو کس میں ہے؟ ہم اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے ہیں، لہذا جو رسول اللہ آپ لکھے ہیں، اللہ کے رسول آپ الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ ہٹا دیجئے، یہ یہاں سے نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی سے کہا کہ نکال دو یہ الفاظ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود وہ الفاظ اپنے ہاتھ سے نکال دیے۔ عبداللہ بن عباس نے خوارج سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر وہ الفاظ نکال دیے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی باقی نہیں رہے؟ اللہ کے نبی باقی تھے یا نہیں تھے؟ خوارج نے کہا کہ الفاظ نکالنے کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی باقی ہیں، باقی تھے۔
تو اب عبداللہ بن عباس نے کہا بالکل اسی طرح اگر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کے آگے امیر المومنین نہ لکھیں تب بھی وہ مومنوں کے امیر باقی رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا الفاظ ہٹانے سے، جبکہ ان کا عمل ان کو صحیح کر رہا ہے۔ یہ پہلا جواب دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا انہوں نے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو ان کا مال حلال کیوں نہیں کیا اور ان کو قید کیوں نہیں کیا، قیدی کیوں نہیں بنایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کس کا مال حلال کرو گے؟ عائشہ صدیقہ کا۔ کس کو تم قیدی بناؤ گے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہو کہ قیدی بنانا تھا تو کیا تم جو لونڈیوں کے ساتھ قیدی بنانے کے بعد حلال سمجھتے ہو، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ حلال سمجھو گے؟ قیدی بناؤ گے؟ اگر تم نے یہ کہا کہ ہم اسی طرح ان کو حلال جانیں گے جیسا دوسرے لونڈیوں کے ساتھ حلال جانتے ہیں تو تم کافر ہو گئے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ ہماری ماں نہیں ہے تب بھی تم کافر۔ اگر تم کہتے ہو کہ ماں ہے لیکن اس کے باوجود ہم قید کریں گے تب بھی کافر، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ماں نہیں تب بھی کافر، دونوں صورتوں میں تم کافر ہو۔ کیا اپنی ماں کو تم قید کرو گے؟ اپنی ماں کو تم لوڈی بناؤ گے؟ نعوذ باللہ۔ تو علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ساتھ مناظرہ کیا تو اس میں کہ بہت سارے افراد پلٹ کر واپس آ گئے، دوسرا علی بن ابی طالب کے ساتھ ہو گئے، صرف چند افراد ان کے ساتھ باقی رہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ تو یہاں آپ دیکھیے سمجھنے کا فرق ہے۔ عبداللہ بن عباس نے ان کے ساتھ جب مناظرہ کیا ایک بات بیان کی تھی ان کے ساتھ کہ صحابہ میں کا کوئی آدمی تمہارے ساتھ موجود نہیں، صحابہ کا کوئی آدمی کوئی فرد تمہارے ساتھ موجود نہیں، ایک بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے، کیسے تم صحیح راستے پر ہو سکتے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا منہج چھوڑنے والا کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اہل سنت والجماعت میں اور دوسرے لوگوں میں کہ صحابہ کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، اور جیسے وہ قرآن و حدیث کو سمجھتے تھے اہل سنت والجماعت ویسے ہی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگ قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، ویسے نہیں سمجھتے جیسے صحابہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ فرق ہے ہم میں اہل سنت والجماعت اور دوسرے لوگوں میں۔ تو یہ ہو گئے علم کہاں سے لیں گے؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس صحیح جو قیاس ہے، چار جگہ سے ہم جو ہے نفع دینے والا علم ہم کو ملے گا، اور چار چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر کوئی مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا۔ صرف 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس میں جو ہے مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ اہل سنت والجماعت علم حاصل کرتے ہیں چار چیزوں سے، لیکن دوسرے لوگ علم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کیوں گمراہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ کر، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس صحیح کو چھوڑ کر علم کو حاصل کیا دوسری جگہوں سے۔ کہاں سے علم حاصل کیا؟ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے جو دوسرے لوگوں نے علم حاصل کیا، ان میں سے ایک چیز ہے آراء اور رجال۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں بڑے لوگوں کی باتیں، کس کی باتیں؟ بڑے لوگ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن اور حدیث کی باتیں چھوڑ کر کس کی باتیں لیتے تھے؟ بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں، بڑے معاشرے کے اونچے افراد بھی ہو سکتے ہیں، بڑے صوفی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے بڑا، بڑے نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بات کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کی بات کو چھوڑ کر صحابہ کی بات کو بھی قرآن اور حدیث کے بات کے مقابلے میں لے آئے، گمراہی۔ ایک ہے صحابہ کی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو لینا، دونوں میں فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کی موافقت میں صحابی کا کوئی عمل ہے، جیسے صحابی سمجھے اس کو لینا، یہ الگ چیز ہے، اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو لینا، یہ الگ چیز ہے۔ صحابی کی بات کو بھی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں لے سکتے، قبول نہیں کر سکتے۔
अइम्मा की बात, औलिया की बात, सूफियों की बात, किसी की भी बात कुरान और हदीस के मुकाबले में ले लिया, कबूल कर लिया, वो इंसान क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। ठीक है नहीं? अब देखेंगे सूफियों के पास कितने तरीके हैं तसव्वुफ। 4 बहुत मशहूर तरीके हैं, सहरवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी, सहरवर्दी, चिश्ती, नक्शबंदी, इसी तरीके से तीजानी, बहुत सारे तरीके हैं सूफियों के पास। सूफी क्यों गुमराह हुए हैं? उनके पास एक चीज है कि कुरान और हदीस के मुकाबले में अपने पीर कहते हैं वो, अपना शेख जिसके हाथ पर बैत करते हैं, शेख की बात को वो क्या है तरजीह देते हैं। एक मिसाल बयान करूंगा। किसी मुरीद से सवाल किया गया, पूछा गया, अगर कोई पीर तुमको किसी काम के लिए भेज दे, रास्ते में जाते हुए अजान हो गई मस्जिद से, नमाज का वक्त हो गया, तुम नमाज अदा करोगे या पीर ने जिस काम के लिए भेजा है पहले वो काम करोगे? क्या करोगे तुम? मुरीद क्या जवाब देता है, क्या कहता है? मुरीद जवाब देता है कि पहले मैं नमाज पढ़ने से पहले पीर का काम करूंगा, अगरचे नमाज छूट जाए। क्या करेगा? नौजुबिल्लाह। अगरचे मेरी नमाज छूट जाए लेकिन नमाज पढ़ने से पहले पीर का काम करूंगा, मेरे शेख का काम करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने शेख के हाथ पर बैत कर दी है। अब मेरी जिंदगी, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा चलना, मेरा फिरना पूरा किसके हाथ में है? शेख के हाथ में। जैसे शेख कहे वैसे मैं करूंगा। ये जो तरीका है, ये जो फिक्र है, मुसलमानों में आज भी मौजूद है नौजुबिल्लाह। आप देखेंगे कि ये पीरी मुरीदी के चक्कर में मुसलमानों ने अपने औरतों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। औलाद नहीं होती है, चले गए मज़ारों पे, पीर के पास, शेख के पास। बल्कि बेंगलुरु में बाज ऐसे भी घराने हैं कि नौजुबिल्लाह गुजरात से पीर को बुलाया जाता है। शेख आते हैं, कहां से? गुजरात से। और घर के जिस कमरे में चाहे पीर दाखिल हो सकता है, किसी और को इजाजत नहीं दाखिल होने की, लेकिन पीर जा सकता है, आ सकता है, जिस औरत के साथ चाहे बात कर सकता है पीर। ये जो सोच है, इस सोच ने मुसलमानों को क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है। नतीजा है किस